جنگل کہانی۔ پیارے بچوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک بہت ہی بڑا جنگل تھا جس میں تمام جانور بہت پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ ان جانوروں میں ہاتھی، شیر، چیتے، بھالو، بندر، چمگادڑیں، لومڑیاں، نیولے، گلہریاں، سانپ شامل تھے۔ ان کے علاوہ بھی دیگر بے شمار جانور یہاں رہتے تھے۔ اس جنگل میں ایک ایسا بھیڑیا رہتا تھا جو جنگل کی بہتری کے لیے دن رات کوششیں کرتا رہتا تھا، اس لیے دوسرے تمام جانور اس کی بہت قدر کرتے تھے۔ اسی بھیڑیے کے ساتھ اس کے خاندان کے دیگر بھیڑیے بھی رہتے تھے۔ جنگل کے تمام جانوروں نے مل کر اس کا نام شہزادہ رکھ دیا تھا۔ اسی جنگل کی دوسری جانب ایک بہت ہی خطرناک تاریک جنگل تھا۔ وہاں ایک جادوئی چراغ رکھا گیا تھا۔ کوئی بھی اس طرف نہیں جاتا تھا کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ اگر یہ چراغ بجھا دیا گیا تو جنگل کے دوسرے جانور بھی 1 مہینے کے لیے شدید جسمانی درد اور تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے اور موت واقع ہو جائے گی۔ انہی دنوں جنگل سے انسانوں کا ایک قافلہ گزرا تو اس وقت شدید آندھی چلنے لگی اور یوں کئی لوگ مر گئے اور باقی جان بچا کر چلے گئے، لیکن ان میں ہی سے ایک بچہ وہاں رہ گیا جو درختوں اور گھاس میں گرنے کی وجہ سے زندہ بچ گیا تھا۔ اسے شہزادے بھیڑیے اور اس کی بیوی نے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کا نام شانی رکھا۔ شانی جنگل کے جانوروں کے ساتھ رہ کر بڑا ہونے لگا۔ سارے ہی جانور اسے بے حد پیار کرتے تھے۔ کبھی بھالو اسے کہانیاں سناتا تو کبھی شیر اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ شانی اب تقریباً 12 سال کا ہو چکا تھا اور وہ جنگل میں ادھر ادھر دوڑتا پھرتا تھا۔ شہزادہ بھیڑیے نے اسے بھی تاریک جنگل کی طرف جانے سے سخت منع کر دیا تھا۔ شانی دن بھر جنگل میں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ ایک روز وہ اس جگہ پر آ گیا جہاں سے تاریک جنگل شروع ہوتا تھا۔ اسے شہزادے بھیڑیے کی ہدایت یاد آ گئی، لیکن اس کے اندر تجسس ابھرا کہ تاریک جنگل میں ضرور جانا چاہیے۔ اس وقت ایک چیل نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اوپر فضا میں پرواز کر رہی تھی۔ وہ شانی کو دیکھ کر فوراً اس کے پاس آ گئی اور اسے کہا کہ تاریک جنگل سے دور رہے۔ یوں چیل اسے واپس لے آئی، لیکن شانی کا تجسس برقرار تھا۔ جنگل کے جانوروں نے فیصلہ کیا کہ اب شانی کی مزید تربیت شروع کی جائے تاکہ وہ بڑا ہو کر جنگل کے جانوروں کی حفاظت اور جنگل کی بہتری کے کام کرے۔ یوں بھیڑیوں نے اپنے انداز میں لڑنا سکھانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے شانی کو اپنی آوازیں چیخنا بھی سکھا دیا۔ اس کے بعد شانی کو بندروں کے حوالے کیا گیا، جن سے اس نے درختوں کی شاخوں کو پکڑ کر ایک درخت سے دوسرے اور پھر تیسرے درخت پر جانے کا طریقہ سیکھ لیا۔ اب وہ تیزی کے ساتھ ایک درخت سے دوسرے درخت اور پھر آگے درختوں پر چلا جاتا تھا۔ بندروں کے بعد شیر نے اس کی تربیت کا آغاز کیا۔ پہلے تو اس نے زبانی طور پر شانی کو بتایا کہ کسی کو کس طرح شکار کیا جاتا ہے اور پھر اپنی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے۔ اس کے بعد شیر نے شانی کی عملی طور پر تربیت شروع کر دی۔ یہ کافی مشکل کام تھا اور شانی کو کئی بار چوٹیں بھی آئیں، لیکن بالآخر وہ شیر کے تمام گر سیکھ گیا۔ اس طرح باری باری جنگل کے باقی جانوروں نے بھی شانی کی تربیت کر ڈالی اور اسے بڑے اہم گر بتا دیے۔ اب شانی کو اپنے اوپر اعتماد ہو گیا تھا، لیکن اس کے اندر تاریک جنگل میں جانے کا تجسس اب بھی برقرار تھا۔ ایک روز وہ سب جانوروں سے آنکھ بچا کر اس جنگل میں آ گیا۔ درختوں پر سفر کرنا تو وہ سیکھ ہی چکا تھا، اس لیے وہ شاخوں کے ذریعے سفر کرتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں جادوئی چراغ روشن پڑا ہوا تھا۔ شانی نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے وہ چراغ اٹھا لیا۔ اس وقت جادوگر وہاں نہیں تھا اور وہ کسی دوسرے ملک گیا ہوا تھا۔ شانی چراغ لے کر چلا تو تیز ہوا میں آ گیا جہاں چراغ بجھ گیا۔ چراغ کے بجھتے ہی جنگل میں تیز آندھی چلنے لگی اور سارے جانوروں کے جسموں میں شدید تکلیف اور درد شروع ہو گیا، اور ساتھ ہی شہزادہ بھیڑیے کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اس بیچارے کو تو بے حد تکلیف ہو رہی تھی اور پھر وہ یہ تکلیف برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ سارے جانور شہزادہ بھیڑیے کی موت پر رونے لگے۔ شانی بھی وہاں پہنچ گیا۔ اسے جب شہزادہ بھیڑیے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی رونے لگا۔ شہزادہ بھیڑیا نے صرف اپنی بیوی کو جادوئی چراغ کی اصل بات بتائی ہوئی تھی۔ اس نے جنگل کے جانوروں سے کہا کہ کوئی تو ایسا ہے جو تاریک جنگل میں گیا ہے اور وہاں پر موجود چراغ کو بجھا دیا ہے اس نے۔ اب تو شانی بہت پریشان ہو گیا۔ بھالو اور شیر کو اس پر شک ہوا تو انہوں نے اس سے پوچھ گچھ کی اور شانی نے اقرار کر لیا کہ وہی تاریک جنگل میں گیا تھا اور اس کے ہاتھوں ہی میں چراغ بجھا تھا۔
اب تو سب جانوروں نے سر پیٹ لیا۔ شانی اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ اسے افسوس تھا کہ اس کی غلطی کی وجہ سے شہزادہ بھیڑیا مر گیا ہے۔ کاش وہ سب کی بات مان لیتا اور تاریک جنگل میں نہ جاتا تو شہزادہ بھیڑیا بچ جاتا۔ اس نے دل ہی دل میں یہ عہد کر لیا کہ اب وہ بڑوں کا کہنا مانے گا، لیکن بہرحال اسے شہزادہ بھیڑیا کے مرنے پر بے حد پچھتاوا تھا، اور اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ چھوٹوں کی منمانیاں اور غلطیاں کبھی کبھی بڑوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس نے آئندہ کوئی بھی ایسی غلطی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جنگل چھوڑ کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ 1 مہینے بعد تمام جانوروں کے جسموں سے تکلیف اور درد دور ہو گئی، لیکن انہیں شہزادہ بھیڑیے اور شانی کے بچھڑنے کا بے حد افسوس تھا اور وہ اکثر اس کی یاد میں روتے رہتے تھے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔